محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، وحی بھی تھی، معصومیت بھی تھی، کتابیں بھی تھی، شریعتیں بھی تھی، معجزات بھی تھے۔ یہ سارے سلسلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے جاری فرمائے، اور چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس سلسلہ نبوت کو بھی مکمل فرما دیا، سلسلہ رسالت کو بھی مکمل فرما دیا، تکمیل ہو گئی۔ نبوت کی تکمیل، رسالت کی تکمیل، شریعت کی تکمیل، معصومیت کی تکمیل، کتابوں کی تکمیل، صحیفوں کی تکمیل، معجزات کی تکمیل، اور حتیٰ کہ امت کی بھی تکمیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کی انتہا کر دی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہی میں نے پسند کیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ تو حضور آخری نبی، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین قرار دے کر اس سلسلے کے اوپر مہر ثبت فرما دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین مبارکہ سے اسے اور واضح فرمایا، انا خاتم النبیین، انا آخر الانبیاء، لا نبی بعدی، انا العاقب والعاقب الذی لا نبی بعدہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، میں عاقب ہوں۔ عاقب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ پھر کہیں آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء علیہم السلام کی مثال ایک بلڈنگ اور عمارت کی سی ہے، اس عمارت کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وَأَنَا اللَّبْنَةُ، اور وہ جو آخری اینٹ تھی وہ میں ہوں۔ عمارت مکمل ہو گئی۔ ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ کا فیصلہ یہی ہے، لیکن یاتی من بعدی 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 ایسے بدبخت ملعون دجال جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم، اور ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، الا سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی، اگر ایسا ہوتا، لکان عمر، تو سیدنا عمر وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالی نبوت سرفراز فرماتے میرے بعد، لیکن لا نبی بعدی۔ انا خاتم النبیین، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبی آخری، تم امت آخری۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، اللہ نے نبوت اور رسالت مکمل فرما دی۔
تکمیل ہو گئی اس کی. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے بدبخت آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ بہت سے ایسے بدبخت آئے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن ان میں سے سب سے بڑی جسارت اور اس حوالے سے سب سے بڑا فتنہ وہ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیوں؟ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے سب سے بدبخت یہ کیوں تھا؟ سب سے ملعون یہ کیوں تھا؟ سب سے بڑا کذاب یہ کیوں؟ سب سے بڑا دجال یہ کیوں؟ اور آپ نے پاکستان کا اگر آئین پڑھا ہو تو آئین کی شقوں میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ یہ لوگ، یہ ہماری پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا، ساتھ یہ بھی کہا نہ تو یہ قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں، نہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ آذان دے سکتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی سمجھتے ہوئے اور کہتے ہوئے. جتنے بھی شعائر اسلام ہیں یہ ان شعائر اسلام کو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اس کا اختیار نہیں کر سکتے اور ان کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے، یہ آذان نہیں دے سکتے، یہ کلمہ طیبہ استعمال نہیں کر سکتے. اب ایک عام مسلمان جس کو گہرائی کے ساتھ اس فتنے کا اندازہ نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے، او بھائی وہ لیتے ہیں، لینے دیں، آپ کو کیا لینا دینا اس سے، آپ کیوں اس کے خلاف ہیں. آپ کے علم میں ہوگا ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ قبل ایک ملعون مبارک ثانی کیس عدالت میں چلتا رہا. عدالت نے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک متنازع بات کر دی، اور وہ متنازع بات یہ تھی کہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر یا چار دیواری کے اندر تبلیغ کی اجازت ہے. قرآن پڑھیں، پڑھائیں، دین کی باتیں کریں، جو بھی کریں، ان کو اجازت ہے. اس پر پورا ملک پاکستان سراپا احتجاج بنا. تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کیوں بھائی، آخر کرتے ہیں چار دیواری کے اندر، کرتے رہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے اندر. یہودی نہیں کرتے، عیسائی نہیں کرتے، ہندو نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بت خانے بنائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. الاؤ ہے، کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں؟ آج یہ چیز واضح کرنی ہے آپ کے سامنے. کائنات کا سب سے ملعون انسان یہ کیوں ہے، اور ہمارا آئین پاکستان یہ سب سے زیادہ سخت ان کے خلاف کیوں ہے؟ کیوں یہ پابندی ہے کہ آپ شعائر اسلام نہیں استعمال کر سکتے؟ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بطور قادیانی کہ آپ اس کلمے کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ قرآن کریم کی تعلیم نہیں دے سکتے بطور قادیانی ہو یا احمدی ہو، لاہوری گروپ ہو، جو بھی. یہ تفصیل آج آپ کے سامنے عرض کرنی، اس کو سمجھیے گا انشاءاللہ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ فتنہ کس قدر خطرناک ہے، کتنا بڑا ہے. یہ قادیانیوں کے دو بڑے عقائد ہیں، قادیانیوں کے دو بڑے عقائد ہیں. یہ عقائد سمجھ لیجئے، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ان دو بڑے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ملعون، مردود، کذاب، دجال غلام احمد قادیانی
اللہ رب العزت نے جو نبوت اور رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اس نبوت اور رسالت کو اور تکمیلی شان کے ساتھ غلام احمد قادیانی کے اوپر نازل کی اللہ نے۔ ایک عقیدہ یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو نبوت اور رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اپنے تمام تر اعزازات کے ساتھ اور اپنے تمام تر خصائص کے ساتھ اور اپنے تمام تر امتیازات کے ساتھ، جو نبوت اور رسالت محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی، وہ اس سے بھی بڑھ کر غلام احمد قادیانی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، لیکن یہ غلام احمد قادیانی محمد سے بھی بڑھ کر اور ان سے بھی بڑا اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نازل ہوا، اور اس قرآن کریم میں جتنی شان، صفات، خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئیں، اب وہ ساری کی ساری خصوصیات اور اب وہ ساری کی ساری شان اور وہ سارے کے سارے اوصاف اب یہ اس مرزا قادیانی کے لیے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ اب یہ اس کے لیے ہیں۔ مثلا اب وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے ایک یہاں سے پمفلٹ شائع ہوتا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں پورے حوالہ جات کے ساتھ ان کی کتابوں اور بلکہ خود اس کے مرزا ملعون کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے نقل کیے تھے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں فرمایا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اس سے مراد 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ مراد ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، افضل الانبیاء، افضل البشر علی الاطلاق۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ قرآن میں جہاں آتا ہے وہاں وہ مراد ہیں۔ یہ کہتا ہے نہیں، اب قرآن میں جہاں بھی محمد الرسول اللہ آتا ہے اس سے میں مراد ہوں۔ اسی لیے پابندی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ بکواس یہ کرتے ہیں اور آپ یہ خرافات کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ملعون ہے۔ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ فرماتے ہیں سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، ہم کہتے ہیں یہاں اس سے مراد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سیدنا حسنین کریمین شریفین کے لیے بھی نہیں ہے، یہ کسی بڑے سے بڑے صحابی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے در یتیم تھے، جو مکہ المکرمہ کے اندر نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، یہ ٹائٹل، یہ خطاب، یہ اعزاز ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ اب جب قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اس سے میں مراد ہوں، اس سے میں مراد ہوں۔ اور اللہ تعالی سورہ الم نشرح میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی۔ اور کیا رفعت اور کیا بلندی عطا فرمائی؟
کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نا، بعثت مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے الی کافۃ الخلق، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے میں اس کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. یہ خلق کا لفظ ہے. خلق اللہ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے میں اس کا نبی ہوں. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کی ایک جھلک. ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا. یہ بدبخت اور ملعون کہتا ہے کہ قرآن میں جو آتا ہے نا ورفعنا لک ذکرک، اس سے میرا ذکر مراد ہے، اس سے میں مراد ہوں. اسی لیے وہ تمام اعزازات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قادیانیت کا دعویٰ یہ ہے اور اس ملعون کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سارے اعزازات اب دوبارہ نازل ہوئے اور وہ سب کے سب میرے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. یہ کہتا ہے اب جس کے لیے بشیر اور نذیر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ میں ہوں. ہم دھوکہ کھاتے ہیں نا، دھوکہ کیسے کھاتے ہیں؟ دھوکہ ہم اس طرح کھاتے ہیں جی، انہوں نے تو اپنی جو عمارات ہیں، دکانیں ہیں، ان کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم کس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کو کہہ رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بدبخت، وہ اس سے مراد وہ ملعون لے رہے ہوتے ہیں جو قادیان میں پیدا ہوا اور جسے اللہ نے ذلت کی موت مارا لاہور کے اندر. اللہ نے اسے ذلیل کر کے مارا. وہ اس کو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا مسلمہ کذاب آیا تھا، اس نے حضور کی ذات پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. اس نے کہا آپ نبی ہیں، جتنی صفات ہیں سب آپ کی، جتنی خصوصیات ہیں سب آپ کی، میں آپ کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہیں لیتا، میں آپ کی صفات میں سے کوئی صفت نہیں لیتا، میں آپ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں لیتا. آپ کی ساری خصوصیات آپ کے لیے، آپ کا سارا نام آپ کے لیے، آپ کے سارے القاب آپ کے لیے، آپ کے سارے اعزازات آپ کے لیے. آپ اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے. مسلمہ کذاب نے یہ حرکت نہیں کی تھی. آپ کے ماننے والے ہیں، صحابہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے، ان میں سے کسی کے اندر بھی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کرتا. اس نے کہا تھا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ عرب کے نبی، عرب کو آپ نبی مانے اور عرب آپ کو نبی مانے، آپ عرب کے نبی، عجم کی نبوت مجھے دے دیں، بس میں یہاں پہ نبی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو، عجم کی بات کرتے ہو. آپ نے فرمایا تنکا اٹھا کر، ایک تنکا، آپ نے فرمایا کہ اتنا بھی میں تمہیں اللہ کی نبوت میں سے کچھ دینے کو تیار نہیں. صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا جاؤ بھائی اس کا خاتمہ کر کے آؤ، جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. لیکن یہ ملعون کیا تھا؟ یہ کہتا ہے نہیں میں حضور کا نام بھی لوں گا، میں حضور کے نام پر بھی ڈاکہ ڈالوں گا، میں حضور کے گھر پر بھی ڈاکہ ڈالوں گا. حضور کی ازواج مطہرات کو جو ٹائٹل اللہ نے دیا ہے، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ قرآن کریم میں 2 ٹائٹل آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے. پہلا ٹائٹل یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، لہذا امہات المؤمنین ہے. قرآن کریم دوسرا ٹائٹل ان کو دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تمہیں مطہرات بنایا ہے. یہ دونوں ٹائٹل
اللہ رب العزت نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو دی ہے، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو دی ہے، سیدہ حفصہ بنت عمر کو دی ہے، سیدہ زینب بنت خزیمہ کو دی ہے، سیدہ زینب بنت جحش کو دی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیے یہ ٹائٹل، اور یہ صرف ان کے لیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج کے لیے یہ ٹائٹل نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے لیے یہ ٹائٹل نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے لیے یہ ٹائٹل نہیں تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے لیے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے کچھ خطابات میں شامل ہیں، کچھ خطابات میں شامل ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کسی کی بیوی کو امہات المؤمنین نہیں کہہ سکتے، کسی کو مطہرات نہیں کہہ سکتے، لیکن مرزا قادیانی وہ ملعون اور وہ بدبخت تھا اور وہ خبیث النفس انسان تھا، کوئی خیر کا لفظ نہیں ہے اس کے لیے، احترام کا کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، جس نے میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پہ ڈاکہ ڈالا، قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے میری بیویاں ویسے ہی امہات المؤمنین ہیں جیسے محمد الرسول اللہ کی بیویاں امہات المؤمنین تھیں، وہ کہتا ہے میری بیویاں ویسے ہی مطہرات ہیں جیسے محمد الرسول اللہ کی بیویاں مطہرات تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے انہیں صحابہ کہا گیا، وہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس ترین طبقہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کی صفات بیان کی ان میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے ان کو اتنا قبول کیا اور اللہ نے ان کو یہ عزت دی، عظمت دی، رفعت دی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک مد جو ایک جنس ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ایک مد جو 2-4 کلو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور بعد میں جو لوگ آئیں جو صحابہ نہیں ہوں گے، ہاں نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، جہاد والے ہیں، تعلیم والے ہیں، تزکیہ والے ہیں، حدیث والے ہیں، قرآن والے ہیں، جو بھی ہوں گے، لیکن وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، تو میرے صحابی کو ایک مد جو کے اوپر جو ثواب ملے گا انہیں احد پہاڑ صدقہ کر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے پہ ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا یہ مقام ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بدبخت اور ملعون کہتا تھا میرے ماننے والے، مجھے دیکھنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے ویسے ہی صحابہ ہیں جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے۔ اسی لیے یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا کافر ہے۔ میں تو اپنے ایمان کی حد تک بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھ اس سے اختلاف بھی کرے۔ ابو جہل کافر تھا، قطعی کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آیا، لڑائیاں کی، جنگیں لڑی، غزوہ بدر کی قیادت کرتے ہوئے آیا، کفار کی قیادت کرتے ہوئے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں کی الیاذ باللہ، اس نے ملعون تھا، اس کے لیے کہیں خیر کا کوئی جملہ یا کلمہ نہیں ہے، بالکل تھا۔ غزوہ بدر میں مارا گیا وہ، اور 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ظلم ڈھائے، صحابہ کرام پہ ظلم ڈھائے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ابو جہل اتنا بڑا کافر نہیں تھا جتنا مرزا غلام احمد قادیانی بڑا کافر تھا۔ وہ دشمن بنا، مقابلے پہ آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ٹائٹل پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے حضور کی ذات پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حضور کی صفات پہ قابض ہونے کی کوشش نہیں کی، حضور کے خانوادے پہ قابض ہونے کی کوشش نہیں کی،
روئے زمین کے مقدس ترین طبقات میں سے، روئے زمین کے مقدس ترین طبقات میں سے، میں پھر لفظ عرض کر رہا ہوں، روئے زمین کے مقدس ترین طبقات میں سے ایک طبقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، آپ کا گھرانہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی ان کو اہل بیت کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اہل بیت کہا۔ یہ روئے زمین کا مقدس ترین طبقہ تھا، بابرکت ترین لوگ تھے یہ اہل بیت۔ اہل بیت کہیں، اہل بیت کہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ حضور کا گھرانہ تھا، یہ حضور کی بیویاں تھیں، یہ حضور کی بیٹیاں تھیں، یہ حضور کے داماد تھے، یہ حضور کے نواسے تھے، یہ حضور کی نواسیاں تھیں۔ یہ روئے زمین کا مقدس ترین طبقہ تھا، بابرکت ترین۔ مرزا ملعون کہتا ہے کہ میرا گھرانہ اسی طرح اہل بیت ہے جیسے محمد الرسول اللہ کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک ترتیب قائم کی کہ مسلمانوں کا نظم کیسے چلے گا، مسلمانوں کا نظم و ضبط کیسے چلے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد، یہ اشارتاً، یہ بات وضاحتاً نہیں تھی، اشارتاً آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے میرے، تو خلفاء راشدین ہوں گے، مہدیین ہوں گے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دیکھو میرے طریقے پر بھی عمل کرنا، جس کو میں سنت قرار دوں اس کو بھی سنت ماننا، اور جس کو میرے خلفاء راشدین مہدیین سنت قرار دیں اسے بھی سنت ماننا۔ میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ چہارم۔ یہ خلفاء راشدین ہے۔ خلفاء راشدین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے قائم کیے ہوئے نظام کو میرے ہی پیٹرن پہ قائم رکھیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، نبوت کے قائم کیے ہوئے پیٹرن پر۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے خلفاء راشدین ہیں، یہ خلفاء ہیں۔ جس طرح میں تمہارے لیے کچھ چیزوں کو بطور سنت قرار دے کے جا رہا ہوں، اسی طرح یہ بھی کچھ چیزوں کو تمہارے لیے بطور سنت قرار دیں گے۔ جس طرح تم نے میری سنت کو تھامنا ہے اس طرح ان کی سنت کو بھی تھامنا ہے۔ یہ خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں۔ خلیفہ کا مطلب نائب، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں گے، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں یہ چار آپ کے بعد۔ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹائٹل حضور نے دیا، کس کو دیا؟ اپنے صحابہ کو دیا۔ صحابہ میں سے کن کو دیا؟ چار بہت ہی بڑی شخصیات کو دیا، کمال درجے کی اعلیٰ ترین شخصیات کو دیا۔ یہ مرزا ملعون بدبخت یہ کہتا ہے کہ جو میرے بعد میرا نظام سنبھالیں گے وہ اسی طرح خلفاء راشدین ہوں گے جس طرح محمد الرسول اللہ کے خلفاء راشدین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کوئی قادیانی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، مکہ والے یہ کہتے ہیں نہیں محمد الرسول اللہ قادیان والا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، آپ کے رخ انور کی قسم، مکہ والے آمنہ کے در یتیم، لیکن یہ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں والضحیٰ، کون؟ مرزا قادیانی۔ قرآن جب کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، کون؟ آپ کون؟ محمد الرسول اللہ، مکہ والے۔ یہ قادیانی جب اس کی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں قادیان والا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے اوپر دین مکمل کیا۔
کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر. کون سے محمد الرسول اللہ؟ وہ مکہ مکرمہ والے، وہ 1400 سال پہلے جن کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. یہ بدبخت کہتے ہیں نہیں، جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں اس سے مراد ہے یہ قادیان والا ملعون و مردود. اسی لیے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا دجل ہے، اسی لیے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا شر ہے. شیطان شاید اتنا بڑا نہ ہو، میں تو شیطان کو بھی، یہ شیطان سے بھی بڑا دجل ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا شر ہے، یہ شیطان سے بھی بڑی خباثت ہے، یہ شیطان سے بھی بڑی لعنت ہے. اسی لیے 1974 کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا. اصلاً تو یہی تھا، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ تھا، اصلاً تو وہی تھا. ہمارے ادارے جو ہیں قومی سلامتی کے ادارے، یہ وقتاً فوقتاً آپریشن کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں. آپ نے وہ ضرب عذب بھی سنا ہوگا، آپ نے رد الفساد بھی سنا ہوگا، اس طرح کے اور بھی آپریشن کرتے ہیں. کس لیے؟ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، فلاں 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 دہشت گرد ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، ان سے اس زمین کو پاک کرنا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کرنا ہے، ان کے علاقوں کو ختم کرنا ہے، ان کے کمین گاہوں کو مٹا دینا ہے. جناب یہ اس سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں. انہوں نے قبضہ کیا، اگر قبضہ کیا تو کس پر قبضہ کیا؟ پاکستان کے ایک چپے کے اوپر. اگر کیا بقول ان کے، اگر انہوں نے نقصان پہنچایا تو زمین کے ایک چپے کو، کچھ لوگوں کو، ارے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں؟ اصلاً ان کا حل یہ ہے، اور جب تک ہم ان کے اس حل پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، اس وقت تک رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں ہے. اتنے بڑے کافر اور وہ دندناتے پھریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اداروں میں ہمارے سروں پر بیٹھ کر ہمارے سربراہ بنے. بس اب آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کی ذات، آپ کے اعزازات، آپ کی صفات، آپ کے امتیازات، آپ کے القاب، آپ کے خصائل، آپ کی خصوصیات، ان سب کے تحفظ کے لیے ہم ان کا ہر سطح پہ بائیکاٹ کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے مسلح ہم نے نہیں کرنا، وہ ہم حکومتوں سے کہیں گے، ان کا کام ہے، وہ کریں. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ سب کچھ لٹریچر ان کے سامنے ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ نے سنی ہوگی، پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی. 1974 کے اندر ان کو کہا گیا پارلیمنٹ میں آؤ، سب کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش کرو. کیا کہتے ہو تم؟ 13 دن قادیانی سربراہ آتا رہا، دلائل دیتا رہا. اس سے ایک سوال ہوا، سوال یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے. تو یہ تمام پارلیمنٹ کے لوگ اگر اس کو نبی نہ مانے تو کیا یہ کافر ہیں؟ یہ کافر ہیں اگر اس کو نبی نہ مانے. تو اس مرزا ناصر نے کہا جی ہاں، اگر یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو یہ سب کافر ہیں. اور اس سے پہلے 1948 کے اندر قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح کا جب انتقال ہوا، تب پاکستان کا وزیر خارجہ جو تھا ظفر اللہ قادیانی، وہ قادیانی تھا. اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس سے پوچھا گیا آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی قائد اعظم محمد علی جناح کی؟ آپ تو وزیر خارجہ ہیں، اہم ترین عہدیدار ہیں حکومت کے، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا آپ مجھے کافر ملک کا مسلمان سمجھ لیں، مسلمان وزیر خارجہ، یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں.
آپ یہاں تک ایک تو ہوتا ہے نا پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، اسے پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے. ارے جو اسلام کے آئین کو نہیں مانتا اور آپ اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کا نام استعمال کرے، وہ رسول اللہ کا ٹائٹل استعمال کرے. اللہ رب العزت پہلی سطح یہ ہے ہمیں ان کے شرور سے محفوظ فرمائے. خدا را یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیے، اس لیے کہ یہ طبقہ تعلیمی اداروں کے اندر پھیلا ہوا ہے اور بڑے غیر محسوس انداز میں ان کو قادیانیت کی دعوت دیتا ہے، بڑے غیر محسوس انداز میں. اور کئی لا علمی میں آ کر، نادانی میں آ کر مسلمان ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اور بسا اوقات اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ان کے عقائد کو قبول کر کے قادیانی ہی نہ بن جائے. ابدی جہنم ہے اگر اس حالت پہ موت آ جاتی ہے. تو یہ طبقہ تو اپنے بچوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو یہ بات سمجھائیے. ہم میں سے ہر شخص سمجھائے کہ دیکھو بھائی یہ معاملات ایسے ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی کا کوئی برتاؤ نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ اس ملعون کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، کامل طور پر مسلمان نہیں ہو جاتے. اللہ ہم سب کو اس اسلام پر قائم بھی فرمائے اور رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو رابطہ ہے اللہ ہمیں اس کو استوار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا